اے فخر ابن مریم و سلطان فقر خو، تیرے کرم کا ابر برستا ہے چار سو، تیرے لیے ہوائیں بھٹکتی ہیں کو بے کو، تیرے لیے ہے چاند اترتا ہے جو بے جو، پانی تیرے لیے ہے صدا ارتعاش میں، سورج ہے تیرے نقش قدم کی تلاش میں، اے آسمان فکر بشر وجہ ذوالجلال، اے منزل خرد کا نشان سرحد خیال، اے حسن لا یزال کی تزئین لا زوال، رکھتا ہے مضطرب مجھے اکثر یہی سوال، جب تو زمین و اہل زمیں کا نکھار ہے، عیسیٰ کو کیوں فلک پہ تیرا انتظار ہے، اے عکس خط و خال پیمبر جمال حق، تیری ترنگ میں ہے فضائیں شفق شفق، تیری عطا سے نبض جہاں میں صدا رمق، تیری کرن پڑے تو رخ آفتاب فق، تیرے نفس کی آنچ دل خشک و تر میں ہے، تیرے ہی گیسوؤں کی تجلی سحر میں ہے، تو مسکرا پڑے تو خزاں رنگ رنگ ہو، تو چپ رہے تو سارا جہاں مثل سنگ ہو، تو بول اٹھے تو نطق جہاں ساز دنگ ہو، دل میں کیوں نہ تیری ولا کی امنگ ہو، میں کیوں نہ تیرا شکر کروں بات بات میں، ہر سانس تیرے در سے ملی ہے زکوٰۃ میں، تیرے حشم سے رنگ فلک لاجورد ہے، مہتاب تیرے حسن کے پرتوں سے زرد ہے، موجے ہوائے خلد تیرے دم سے سرد ہے، محشر کی دھوپ کیا تیرے قدموں کی گرد ہے، تیرا کرم بہشت بری کا سہاگ ہے، تیرا غضب جہنم کی جلتی ہوئی آگ ہے، تیرا غضب جہنم کی جلتی ہوئی آگ ہے۔ قال الرضا يا ابن شبيب ابكي على جد الغريب، فوق الثرى ثهو بقى من غير أكفان، مبضعا لم يرتوي من مات عطشان، مثل الكبش جد ذبح في العاشر، يما قضى وأحلى وقليل من ناصر، لمصيبته كل شي بكى وظل حاير، وصار له مثله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون۔ ان اللہ هو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ آل اللہ۔ اما بعد فقد قال اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک ھدی للناس۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ خداوند متعال نے ہمیں اہل بیت علیہم السلام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس شکر کے اختیار، اظہار اور سپاسگزاری کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو ہمت، حوصلہ، جرأت عطا فرمائی۔ وہ ناظرین جو مختلف گوشوں سے، دنیا کے مختلف کناروں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ دعا ہے خالق کائنات آپ کی جو پریشانیاں ہیں دور فرمائے۔ خداوند متعال نے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمتیں جن کے آپ خواستگار ہیں عطا فرمائے۔ ایک حدیث جو امام امیر المومنین علیہ السلام سے ہے، امیر المومنین علیہ السلام سے ہے، یہودی کے بارے میں۔ یہودی آیا احتجاج کرتا ہوا امیر المومنین علیہ السلام کے پاس۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے، یہ حدیث جو ہوئی ہے موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، کیا کہتا ہے؟ معصوم علیہ السلام نے فرمایا اپنے آبائی سے، یعنی یہ نسل در نسل معصومین علیہ السلام سے ہی روایت شدہ حدیث ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ان یہودین من یہود الشام و احبارہم کان قد قرأ التوراۃ والانجیل والزبور وصحف الانبیاء وعرف دلائلہم۔ یہودی نے جو شام کا رہنے والا تھا، ان کے راہبوں میں سے تھا، اس نے توریت، انجیل، زبور اور انبیاء علیہ السلام کے صحیفوں کو پڑھا اور ان کے دلیلوں کو پڑھا۔ جاء الی مجلس فیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آیا اس مجلس کے اندر جس کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی موجود تھے۔ وفیہم علی بن ابی طالب علیہ السلام، اس میں علی بن ابی طالب علیہ السلام موجود تھے، و ابن عباس اور ابن مسعود بھی موجود تھے، و ابو سعید الجہنی بھی موجود تھے۔ فقال، اس یہودی نے کہا، یا امت محمد ما ترکتم للنبی درجہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، تم نے کوئی بھی ایسا درجہ نہیں چھوڑا، ولا لمرسل فضیلہ، اور کسی مرسل اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کے لیے کوئی ایسی فضیلت نہیں چھوڑی، الا ان حلتموها نبیکم، مگر یہ کہ تم نے اسے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مباح قرار دے دی ہے۔ فہل تجیبونی عما اسالکم عنہ، کہتا ہے کیا تم مجھے وہ جواب دو گے جس کا میں تم سے سوال کر رہا ہوں؟ فقال قوم عنہ، قوم جو تھی حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ فقال علی بن ابی طالب علیہ السلام، پس امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اسے کہا، نعم ما اوتی اللہ نبی درجہ ولا مرسلا فضیلہ الا وقد جمعها لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک ہاں، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا درجہ نہیں دیا انبیاء کو اور نبیوں کو، کوئی مرسلوں کو
کوئی ایسی فضیلت نہیں دی مگر یہ کہ کیا کیا اس کو الا وقت جمع علی محمد، مگر یہ کہ ان سب کو جمع کر دیا، اکٹھا کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، وزاد محمد علی الانبیاء اضعافا مضاعفتا، اور زیادہ کر دیا ہے اس میں ان فضیلتوں اور ان درجوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا چیز، اضعافا مضاعفتا، چند درجہ اس میں اضافہ کر دیا۔ فقال له الیہودی، یہودی نے کہا فہل انت مجیبی، کیا آپ میرے جواب دینے والے ہیں؟ قال له، مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اس یہودی سے کہا نعم سأذکر لک اليوم من فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما یقر اللہ بہ عین المؤمنین، فرمایا کہ آج میں تیرے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلتوں میں سے وہ فضائل ذکر کروں گا کہ جس سے مومنین کی آنکھوں میں ٹھنڈک پڑ جائے گی۔ وَيَكُونُ فِيهِ اِزَالَةٌ لِشَكِّ الشَّاكِينَ فِي فَضَائِلِهِ، اور جس کے سبب سے شک کرنے والوں کے شکوں کے جو ان کے شک ہیں وہ سارے کے سارے زائل ہو جائیں گے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل میں ہیں۔ اِنَّهُ كَانَ إِذَا ذُكِرَ لِنَفْسِهِ فَضِيلَةٌ قَالَ وَلَا فَخْرَ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی اپنے لیے کوئی فضیلت کا ذکر کیا فرمایا اس میں کوئی فخر نہیں ہے۔ وَأَنَا أَذْكُرُ لَكَ فَضَائِلَهُ غَيْرُ مَذَرْ بِالْأَنْبِيَاءِ، میں تیرے لیے ایسی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پڑھوں گا جس کے اندر نبیوں نے دیکھا بھی نہیں ہے وہ فضیلت۔ وَلَا مُنْتَقِصٌ لَهُمْ، اور ان کے لیے نبیوں کے لیے اس میں کوئی نقص بھی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی پستی بھی نہیں ہے نبیوں کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلتیں دی گئی ہیں۔ ولیکن شکر للہ علی ما اوتی محمد مثل ما آتاہم، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس بات پر جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا وہ دوسرے نبیوں کو نہیں دیا گیا۔ وما زادہ اللہ وما فضلہ فیہ، اور اس سے زیادہ بھی نہیں دیا گیا اور اس سے زیادہ فضیلت بھی نہیں دی گئی۔ قال لہ الیہودی، یہودی نے کہا انی اسألک فاعد لہ جوابا، کہتا ہے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اس کا جواب مجھے دیجئے۔ قال لہ علی علیہ السلام ہاتھ، امیر المومنین علیہ السلام نے کہا لے آ جو تیرے پاس سوال ہے۔ قال الیہودی، کہتا ہے یہودی ھذا آدم اسجد اللہ لہ ملائکتہ، کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام ہیں یہ، ان کو ملائکہ نے سجدہ کیا تھا۔ فحال فعل علی محمد شیء من ھذا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ چیز کی گئی تھی؟ قال لہ علی علیہ السلام، اس کے لیے امیر المومنین علیہ السلام نے کہا لقد کان کذالک، بے شک ایسا ہی کیا گیا تھا۔ اسجد اللہ لآدم ملائکتہ، اللہ تبارک و تعالی نے آدم کے لیے ملائکہ کو کہا کہ سجدہ کرو۔ فإن سجودہم لہ، اور ان ملائکہ کا سجدہ جناب آدم علیہ السلام کے لیے تھا۔ لم یکن سجود طاعہ، یہ جو سجدہ تھا یہ اطاعت کا نہیں تھا۔ لم یکن سجود طاعہ، یہ اطاعت کا سجدہ نہیں تھا۔ وَإِنَّهُمْ عَبَدُوا آدَمَ مِن دُونِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کہ وہ یعنی عبادت کریں اللہ کے علاوہ جناب آدم علیہ السلام کی عبادت کریں، ایسا نہیں تھا۔ ولیکن اعترافاً بالفضیلہ، یہ جو سجدہ کیا گیا تھا ان کے فضیلت کے اعتراف میں کیا گیا تھا۔ ورحمت من اللہ لہ، اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ رحمت جناب آدم علیہ السلام پر نازل کی تھی اس کے اعتراف میں یہ سجدہ کیا گیا تھا۔ ومحمد اوتی ما هو افضل من هذا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دیا گیا وہ اس سے کہیں زیادہ تھا۔ ان اللہ عز وجل صلی علیہ فی جبروتہ والملائکۃ باجمعہا، اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تبارک، آپ دیکھیں جو عربی جانتے وہ جانتے ہیں صلاح کا معنی یہاں پہ زو معنی میں استعمال کیا گیا، لیکن یہاں پہ صلاۃ سے مراد درود ہے۔ کہا گیا ان اللہ عز وجل صلی علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یعنی ان پر درود بھیجا۔ فی جبروتہ، جبروت کے اندر، والملائکۃ باجمعہا، اور تمام کے تمام ملائکہ نے اکٹھے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ درود بھیجا۔ وَتَعَبَّدَ الْمُؤْمِنِينَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ، اور مومنین کو کہا گیا کہ عبودیت کریں اپنے اللہ تبارک و تعالی کے لیے، متعبد کیا گیا، لازم کیا گیا مومنین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے سبب تھے۔ فَهَذِهِ زِيَادَةٌ یا یہودی، اے یہودی یہ اس چیز سے زیادہ ہے جو جناب آدم علیہ السلام کے بارے میں کی گئی تھی۔ یعنی جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ جو کیا گیا وہ بھی اس سبب سے تھا کہ نور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب آدم علیہ السلام میں قرار دیا گیا تھا، اس وجہ سے یہ جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا تھا۔
اور اس میں بڑھ کے کیا بیان کیا؟ کہا کہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا تھا وہ اس وجہ سے کیا گیا کہ جناب آدم علیہ السلام کا احترام کرنا چاہتے تھے، ان کو جو اللہ نے عطا کی گئی تھی چیزیں اس کے تحت سے، اور اس کے ساتھ ساتھ آدم اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور چند تمام ملائکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجا۔ اب یہ درود کا بھیجنا چند جہات سے ہے۔ اب ایک اور چیز جو آتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی ساری فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی تھیں۔ ان فضیلتوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند فضیلتیں ایسی عطا کی کہ کسی کو بھی وہ فضیلتیں عطا نہیں ہوئیں۔ اب میں یہ حذف جو راوی ہیں ان کے جن کے ذریعے سے یہ روایت ہوئی ہے، میں وہ روایتیں حذف کر کے آگے مورد نظر تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کے حضور کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام آخری راوی جو ہیں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما خلق اللہ خلقا افضل منی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی خلق کو مجھ سے افضل خلق نہیں فرمایا، ولا اکرم علیہ منی، اور کسی کو بھی مجھ پر اکرام اور بزرگواری نہیں عطا کی گئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے انتہا فضائل ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ کس لیے عطا کیا ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات کو، اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کو انتہا تک پہنچانے والے ہیں، اور اللہ کی اول خلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب ہم آپ سے تھوڑی دیر کے لیے رخصت چاہ رہے ہیں، اس کے بعد آپ کے سامنے آپ کے حضور آ کر بیان کریں گے کہ ہمارے ساتھ جن مومنین نے پیام بھیجے ہیں ہم ان کے لیے دعائیں پیش کریں گے۔ سکرین کے اوپر نمبر آ رہا ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے اور اپنے پیام بھیجئے تاکہ ہم آپ کے حضور پیغام آپ کے بھی پڑھ سکیں۔ مشکل ڈالے علی علی حق 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 اعلان سنے یہ دنیا والے، اعلان سنے یہ دنیا والے، ایک وظیفہ مشکل ڈالے مشکل ڈالے علی علی حق علی علی حق علی علی حق علی علی حق یہ ورد میری ہر مشکل ڈالے علی علی حق علی علی حق علی علی حق علی علی حق تیرا رجب کی آئی سحر تو دنیا کو معلوم ہوا علی 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 مولا بنت اسد کعبے جو پہنچی کعبہ خود بھی جھوم اٹھا، رب نے بنا کے چار دیواری، رب نے بنا کے چار دیواری کر دی میرے مولا کے حوالے، مولا کے حوالے علی علی حق علی علی حق علی علی حق علی علی حق یہ ورد میری ہر مشکل ڈالے علی علی حق علی علی حق علی علی حق علی علی حق کچھ منکر لوگوں نے دیکھا کعبے کا در بند کیا علی 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 مولا اتنے میں دیوار ہوئی شک، ایک نیا در کھول دیا، بنت اسد خوش ہو کر بولی، بنت اسد خوش ہو کر بولی باہر میرے آنے والے آنے والے علی علی حق علی علی حق علی علی حق علی علی حق یہ ورد میری ہر مشکل ڈالے علی علی حق علی علی حق علی علی حق علی علی حق چیر دیا جھولے میں جس
کس نے گلہ اجدر کون ہے وہ گھر ہے خدا کا سب کہتے ہیں گھر کے اندر کون ہے وہ چٹکی ہوئی دیوار پکاری چٹکی ہوئی دیوار پکاری بول اٹھے حق کے مت والے مت والے علی علی حق علی 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 حق علی علی حق یہ ورد میری ہر مشکل ڈالے علی علی حق علی علی حق علی علی حق علی علی حق دیکھو ذرا تاریخ اٹھا کر کیا کہتا ہے میرا نبی علی 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 مولا ہر مشکل میں کام آیا ہے سب نبیوں کے میرا علی جب نام علی کو دل سے پکارا جب نام علی کو دل سے پکارا کھول گیا قسمت کے تالے علی مولا علی علی حق علی علی حق علی علی حق علی علی حق یہ ورد میری ہر مشکل ڈالے علی علی حق علی علی حق علی علی حق علی علی حق بس پہ خدائی رکھنے والا کوئی نہیں بس میرا علی 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 مولا کس نے در خیبر کو کھاڑا کوئی نہیں بس میرا علی رزق زمانے بھر کو بانٹے رزق زمانے بھر کو بانٹے تجھ کو مجھ کو سب کو پالے علی مولا علی علی حق علی علی حق علی علی حق علی علی حق یہ ورد میری ہر مشکل ڈالے علی علی حق علی علی حق علی علی حق علی علی حق جو ایک میل اس بات کو مانے بس وہ مومن بندہ ہے علی 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 مولا مولا علی کے در یہ ورد میری ہر مشکل ڈالے علی علی حق 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 اعلان سنے یہ دنیا والے اعلان سنے یہ دنیا مختار احمد ہاشمی صاحب دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اور کہتے ہیں بڑی مہربانی بھائی اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے آمین۔ محمد ریاض صاحب کہتے ہیں یا اللہ اپنے حبیب کے نواسے اور ان کے ساتھیوں کے صدقے ہم پر رحم و کرم فرما آمین۔ مٹھو وسان صاحب کہتے ہیں مولا حسین اپنے دربار کی زیارت نصیب کرائیے آمین۔ سلام یا حسین مولا۔ سہیل شیخ صاحب لکھتے ہیں مولا حسین اپنے دربار کی زیارت نصیب کرائیے۔ سید تنویر حسین رضوی صاحب کہتے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ بس ہمیں کربلا تک پہنچا دے، بس یہی دعا ہے۔ غلام حیدر صاحب کہتے ہیں لبیک یا حسین لبیک یا حسین۔ جزاک اللہ، مولا کے آستانے پر ہمارے لیے بھی دعا کریں، مولا اپنے غم کے سوا کوئی اور غم نہ دکھائے، ہمیں غم حسین جوش جذبے سے منانے اور اپنے آستانے پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا حسین لبیک یا حسین۔ مختار احمد ہاشمی صاحب لکھتے ہیں یا بار الہ ہمیں زیارت مظلوم کی سعادت نصیب فرما۔ نثار احمد سرگانی صاحب لکھتے ہیں سلام یا مولا حسین علیہ السلام، آپ سے محبت کا صلہ تو آپ نے کب کا دے دیا ہے، اب چاہتا ہوں آپ کے صحن میں بیوی بچوں کے ساتھ نماز پڑھوں،
اور اپنی دوسری بہن ثانیہ زہرا کی ذریعہ اقدس کے زیارت کا ثمرہ دیں۔ نثار احمد سرگانی، لاڑکانہ سندھ، پاکستان۔ ملک محمد کے آوان، ہمارا سلام پیش کرنا، اور مولا ہم کو بھی جلد اپنے در پر بلا لیں۔ ملک محمد منیب، حال دل کسی کو کیوں سناؤں میرے مولا، مجھے پتہ ہے آپ ہر دل کی خبر رکھتے ہیں میرے مولا، آپ تو ہر چاہنے والے کے دل میں بستے ہیں میرے مولا، میرے دل کے حال کو جانتے ہیں، میری دعائیں قبول فرمائیں۔ ہدایت اللہ راشد لکھتے ہیں، مولا ہماری دعائیں قبول فرمائیں۔ کچو شیر صاحب لکھتے ہیں، مولا سر پر خاک کربلا تھی شام کے بازار میں بیاں کیسے کروں وہ غم کا منظر یا حسین۔ حسین شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ مولا 61 سال کے آپ شہید ہوئے، آپ کو دشمنوں نے شہید کر دیا، مولا آپ کے دشمنوں پر لعنت نازل ہو۔ ایک عنوان یا علی یا حسین سے ہمیں مرسی موصول ہوا، لکھتے ہیں، ہمارا سلام ہو مولا کی بارگاہ میں، اور مولا ہماری فیملی سمیت ہم کو بھی جلد اپنے در پہ بلائیں، آمین۔ اور مولا ہمارے کاروبار میں ترقی دیں، صحت دیں، بچوں کے علم میں اضافہ کریں، آمین ثم آمین، اور پریشانیاں ہماری دور ہوں۔ اور ظفر خان صاحب لکھتے ہیں، ہمارے لیے دعا کریں تاکہ امام حسین علیہ السلام ہمیں بھی چہلوں میں امام حسین علیہ السلام پر ایک مرتبہ ضرور کربلا بلا لیں۔ مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔ سید زین شاہ کاظمی صاحب لکھتے ہیں، سلام میرے مولا، ایک گناہ گار خادم کا سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ اصغر حیدری صاحب لکھتے ہیں، میرے مولا حسین علیہ السلام مجھے کربلا ضرور بلائیے گا انشاءاللہ تعالی۔ غضنفر بدر صاحب لکھتے ہیں، ماشاءاللہ بھائی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ پاک ہمیں غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دے، آمین ثم آمین۔ سلام یا مولا حسین علیہ السلام، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔ مختار حسین صاحب لکھتے ہیں، میرے لیے بھی دعا کریں کہ خدا مجھے بھی کربلا بلا لے، آمین۔ مشتاق حسین کرکلی صاحب لکھتے ہیں، ماشاءاللہ مولا کریم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے جی، آمین ثم آمین۔ مولا آپ کو بھی توفیقات دیں اور کربلا میں آنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہم عجل ولیک الفرج۔ الحسين فوز كربلاء أكد له السماء، أكد له السماء. قال الرضا يا ابن شبيب ابكي على جد الغريب، فوق الثرى ثهو بقى من غير أكفاء، مبضعا لم يرتوي عما تعطشا، مثل الكبش جد ذبح في العاشر، يما قضى واحلى وقليل الناصر، لمصيبته كل شي بكى وظل حاير.